أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام خصوصا على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين وعلى جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة اليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین، سب سے پہلے دعائے صحت خصوصاً سید بھائی آصف عابدی صاحب، جاوید علی صاحب اور عسکری زیدی صاحب، ان تمام کی شفاء کاملہ و عاجلہ کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا جن برادران کے نام لیے گئے ہیں یا حاضرین کے خصوصاً بانیان مجالس کے ہاں مریضی ہے یا من جملہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مومن یا مومنات مریض ہیں، ان تمام کو اس ذکر کے پاک کے واسطے شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معزز سامعین و عزاداران مظلوم کربلا و سوگواران ابا عبداللہ الحسین، عزیزان، ہماری جو زحمات ہیں اور ہماری جو ڈیوٹیاں ہیں بالآخر وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. یعنی بس اب کچھ ہی دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں ابا عبداللہ الحسین. اس فرش عزا کہ اگر آپ دیکھیں اور اپنے آپ کا محاسبہ کیا جائے کہ اتنے روز اتنے ایام بالآخر تیزی سے وقت گزر رہا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کل کی یہ مجلس ہماری زندگی میں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مجلس کو مجھے سننا کیسے ہے اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اس فرش اعضاء سے مجھے لے کر کیا جانا ہے؟ کچھ ایسا لے کر جانا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو حسین ابن علی میری شفاعت کو آ جائے. حسین ابن علی شفاعت کو آ جائے. عزیزو، وہ ایسے شفاعت کو نہیں آئیں گے کہ میں بس یہاں آؤں، کچھ دیر وقت دوں اور یہاں سے تبرک لوں اور چلا جاؤں. نہیں عزیزو، مجھے یہاں سے حاصل کرنا ہے. کل حسین ابن علی کے روبرو ہونا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل میں حسین ابن علی کے روبرو ہوں
तो शर्मसार हो जाऊं, मेरा सर झुक जाए कि मौला मैं हक अदा नहीं कर सका। कि खुदा ने हमें मोहलत दी है, हमें इस मोहलत से इस्तिफादा करना है, हमें इलाही नुमाइंदे की मारिफत हासिल करनी है, हमें इलाही नुमाइंदे के साथ मुंसलिक होना है, हमें कारवान हुसैनी में शामिल होना है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखिए वाक़ियन दिल कट के रह जाता है कि जब इंसान सुनता है कि मैं भी करबला जा रहा हूँ। खुदा आप तमाम को आइंदा बरस ज़ियारत हुसैन इब्न अली नसीब फरमाए। खुदा करे कि हम आइंदा बरस आज के इस दिन आइंदा बरस ये आज़ादारी रोज़े हुसैन पे कर रहे हों। अजीजों, वाक़ियन दिल तड़प के रह जाता है कि जब कोई ये कहता है कि मैं भी करबला चला हूँ। मौला काश मुझे भी इस काबिल समझते कि मुझे भी अपने दर पे बुलाते। मौला काश मुझे भी ऐसा बनाते कि मैं भी अपनी आंखों से देख पाता कि जागीर अली अकबर किसका नाम है, जागीर अली अकबर क्या है। ये चंद बातें आ गई तो सोचा हर क्या मौजूद ये नहीं था, लेकिन ज़रूरी है इस बात को समझा जाए कि कल हुसैन इब्न अली के रूबरू होना है, कल जनाब ज़हरा के रूबरू होना है। तो बस अजीज़ों, कि कल जैसे गुफ्तगू चल रही थी और इस मकान पर आ पहुंची थी कि जिस वाक़ये को हमने छोड़ा था कि सासा इब्न सुहान जब अली मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मौला अपने फ़ज़ाइल सुनाइए ताकि हम कैफ करें, अपने फ़ज़ाइल सुनाइए ताकि हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अल्लाह रे अल्लाह, आशिकाने अली दुनिया में भी ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, आखिरत में भी ज़िक्र अली अबी तालिब से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये कैसा ज़िक्र है, ये कैसे आशिक हैं, ये कैसे जयाले हैं। अज़ीज़ों, कि जब कल वाक़िया पेश किया, एक मोहरत अर्ज़ किया कि जब पूछा कि जनाब आदम अफजल है या आप, वो बयान कर चुका। गुफ्तगू आगे बढ़ी, कहा मौला आप अफजल हैं या इब्राहीम। अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं बेशक हम अफजल हैं। कहा मौला आपकी अफजलियत पर इस्तिदलाल क्या है, दलील क्या है। कहा दलील ये है कि जब इब्राहीम खुदा से कलाम कर रहे हैं, कुरान मजीद में है कि इब्राहीम खुदा से कह रहे हैं रब्बे कैफा तुह्यिल मौत, मौत कैसी है, तू किस तरह से मुर्दों को जिंदा करता है, किस तरह से मारता है। कहा इब्राहीम क्या तुम्हें मालूम नहीं है। कहा परवरदिगार मुझे मालूम है, लेकिन मैं औज कमाल पर पहुंचना चाहता हूँ, यकीन के इंतहा पर पहुंचना चाहता हूँ। कहा लेकिन मैं अली अगर खुदा और मेरे दरमियान तमाम हिजाबात हटा दिए जाए, मुझे अली के यकीन में जर्रा बराबर इजाफा न होगा। ये कौन है? ये इलाही नुमाइंदा है, ये जानशीन पैगंबर है, ये वजीर पैगंबर है। कहा मौला आप अफजल हैं या हजरत नूह। कहा बेशक मैं अफजल हूँ। कहा मौला आपकी अफजलियत पर मुकाबिल नूह दलील क्या है, इस्तिदलाल क्या है। तो अली इब्न अबी तालिब ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि खुदा मुतआल ने नूह को कहा कि नूह ये कतअन तेरी अहल में से नहीं है, लेकिन वही खुदा मेरी औलाद के बारे में, मेरे खानदान के बारे में कह रहा है। सईदा शबाब अहले जन्नत हसन हुसैन जन्नत के जवानान के सरदार हैं। ये कौन हसन हुसैन है? ये फर्जंदाने ज़हरा हैं, फर्जंदाने अली इब्न अबी तालिब हैं, कि जिनका दामन हम आज थामे हुए हैं। ये कोई आम हस्तियां नहीं है, ये मकाम इमामत है। कि जैसा अर्ज़ किया कि इमाम जिंदगी के हर शोबे में औजे कमाल पर है, चाहे वो कोई भी शोबा हो,
چاہے وہ اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ اوج کمال پر ملے گا، درجہ انتہا پر ملے گا۔ بات آگے بڑھی، کہاں کہ مولا اب یہ بتلائیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جب عیسیٰ کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا، ایک مریم بیت المقدس کی طرف بڑھی، کاہنان نے روک دیا، کہا مریم ہرگز یہ زچہ خانہ نہیں ہے، لیکن جب میری ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف بڑھی، خدا کی آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے نہیں، دروازہ خاص سے وارد ہو جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت سعادت پر۔ جب یہ سنا تو کہا مولا آپ اور جناب محمد مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ جیسے ہی رسول اللہ کا نام علی ابن ابی طالب نے سنا، فوری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہا میں نفس پیغمبر ہوں، میں جان پیغمبر ہوں، میں پیغمبر کا بھائی ہوں، میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کا وزیر ہوں، میں ان کا وسیع ہوں، انا عبد عبید کا محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ علی بن ابی طالب تعارف کروا رہے ہیں محمد مصطفیٰ کا کہ سمجھئے کہ مقام علی یہ ہے تو مقام محمد مصطفیٰ کیا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ تکن ہم جیسے نہیں ہیں، ہماری لاکھوں جانیں قربان خاک قدم آئیے محمد مصطفیٰ پر۔ عزیزوں، نمائندہ الہی کا مقام دیکھیے آپ کہ ایمان کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں، جس کو خود علی ابن ابی طالب اپنا آقا کہتے ہیں، تو ہماری جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا دوست کہہ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ ہم جو فضیلت بیان کر رہے ہیں یا فضائل جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس شخصیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہو سکتا ہے کہ جو ہم اپنے عقل ناقص کی بنا پہ بڑھاوا سمجھ رہے ہیں وہ شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہیں بھی کسی کونے پر اٹھے اور ان شخصیات کے بارے میں جملہ بول دے۔ ان شخصیات کو سمجھنے کے لیے کم سے کم کلام معصوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک معصوم جس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہے، اس طرح ایک معصوم دوسرے معصوم کا آئینہ ہے، اس کی تشریح کر رہا ہے، اس کی شخصیت ہمیں بدلا رہا ہے۔ اب یہ ہستیاں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے مسائل حل کر رہی ہیں، کس طرح سے ہمیں خدا سے منسلک کر رہی ہیں، کس طرح سے ہمیں زندگی کے جو درپیش مسائل ہیں ان کا حل بتلا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں کہ علی علیہ السلام کا ظاہری دور خلافت ہے اور مولا کوفہ سے کسی شہر کی جانب سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے الہی نمائندہ کیسا ہوتا ہے، حاکم وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن جب چلے ہیں تو اکیلے چلے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ موجود نہیں ہے۔ ان لوازمات کو علی نے ٹھکرا دیا ہے۔ کون علی ہے کہ جو دنیا کو 3 طلاقیں دے رہا ہے کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون علی ہے کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی مثال اس دنیا میں کیسی ہے، اللہ نے فصاحت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں مولا کلمات کثار میں فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں اس دنیا میں اس چکی کی مانند ہوں، ایک چکی کی جس کے سینٹر میں ایک قلعہ ہوتا ہے، وہ اس قلعے کے گرد گھومتی ہے، یہ دنیا میرے گرد اس طرح سے گھوم رہی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
عزیزان گرامی، علی علیہ السلام نے ارادہ کیا سفر کے لیے چلیں. جب اس شہر پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک مسجد ہے. ارادہ کیا کہ اس مسجد میں داخل ہوں اور نماز ادا کر سکوں. اے مولا، اپنے ہر قدم پر، چونکہ الہی نمائندہ ہے، اس کا ہر قدم احکام شریعہ سکھا رہا ہے کہ جب کسی شہر میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں مسجد میں، اس شہر کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز حدیہ مسجد پڑھو. کیوں؟ تاکہ جب روز محشر بارگاہ الہی میں کھڑے ہوگے وہ مسجد تمہارے حق میں گواہی دے گی. نمائندہ الہی کا ہر قدم ہمارے لیے آئیڈیالوجی ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب مولا جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ایک شخص جو باہر مسجد کے کھڑا تھا کہا کہ تم یہیں رہتے ہو، یہیں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں یہیں کا رہنے والا ہوں. کہا ایسا ہے کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، تم ذرا میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں نماز ادا کر کے لوٹوں گا اور اپنی امانت تم سے لے لوں گا. اب مولا اندر گئے، نماز پڑھنے لگے. چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، کوئی تصویر پوسٹر کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، نہ علی کو اس چیز کی چاہت تھی کہ میری تصویر ہو. تو امیر کائنات کو کوئی جانتا نہیں تھا ماں سوائے ایک شخص کے جو مسجد میں بیٹھا تھا، ضعیف العمر تھا. چونکہ اس کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل حاکمین کے ہاں لے جایا کرتا تھا، اور جو خلیفہ ہائی وقت ہوا کرتے تھے ان کی خدمت پہ جاتا تھا. وہ علاقے کا نمائندہ تھا. جیسے ہی اس کی نگاہ امیر کائنات پر پڑی، ساتھ والے کو کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا نہیں ہوں. کہا ذرا غور سے دیکھو. کہا کیا کمال کا نوجوان ہے، ایسی عبادت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. علی کی عبادت کہ آپ دیکھیے کہ بات کہیں سے اور کہیں نہ چلی جائے کہ الہی نمائندہ کہ جیسے مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اوج کمال پر ہے. کہ آپ دیکھیے ایک صحابی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب زہرا کی خدمت میں آتا ہے، تقل بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا سیدہ علی بن ابی طالب دنیا سے کوچ کر گئے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ہم نے دیکھا علی کی روح پرواز کر گئی ہے، علی دنیا میں نہیں رہے. کہا کیسے؟ کہا ہم جنگ سے لوٹ رہے تھے، صحرا میں علی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے، اتنی دیر لگا دی. جب ہم نے دیکھا کہ علی کو دیکھیں کہ واپس سجدے سے واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں، جب قریب گئے تو دیکھا علی کا جسم بے جان ہو چکا ہے. جناب زہرا نے مسکرا کے کہا تم نے یہ آج دیکھا ہے، یہ علی کی راتوں کا روز کا یہ معاملہ ہے. علی جسم ایسے محسوس ہو کہ بغیر روح کے رہ گیا ہے. یہ وہ علی ہے کہ عبادت میں بھی اوج کمال پر ہے. اب جب اس نے دیکھا اور اثر لیا تو دوسرے شخص نے اس کو تعارف کروایا کہ ہاں عبادت تو بہت اچھی ہے، لیکن جانتے ہو یہ ہمارے وقت کے خلیفہ ہیں، یہ ہمارے وقت کے امام ہیں، یہ علی بن ابی طالب ہیں. اب وہ دونوں شخص مولا کی انتظار میں بیٹھ کے کہ مولا کی نماز ختم ہوگی، ہم گفتگو کریں گے. اب نماز ختم ہوئی، بلند ہوئے، مولا پلٹے اور لوگ آئے اور ملنے لگے. کہا مولا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں. امیر کائنات کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے میں ذرا آگے جا رہا ہوں تو وقت کی کچھ کمی ہے. کہا مولا تو ٹھیک ہے چلیے ہم آپ کو ذرا دروازے تک چھوڑ دیں مسجد کے. اب وہ لوگ ساتھ علی بن ابی طالب کے دروازے پر آ رہے ہیں. جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے امیر کائنات کی نگاہ اپنے فرس پر پڑی. اب یعنی جو زین ہے گھوڑے کی وہ اس کے اوپر موجود نہیں ہے. جیسے ہی مولا نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ زین جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، اور وہ شخص جس شخص کو امانت دی تھی وہ شخص بھی اب موجود نہیں ہے. مولا نے کہا کہ چونکہ مجھے سفر کے لیے جانا ہے، آگے منزل میری دور ہے، تو کہیں ایسا ہے کہ کہیں قریب میں کوئی ایسی دکان ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے زین بیچ سکے. کہا مولا قریب میں ہی ہے، آئیے چلیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں.
تو عزیزان گرامی اب یہ کاروان چلا، اس دکان پر پہنچا، امیر کائنات نے اس بیچنے والے سے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی زین موجود ہے کہ جو میرے گھوڑے کے ماپ کی ہو؟ کہاں بس کچھ ہی دیر پہلے ایک ایسی زین آئی ہے جو ہو بہو آپ کے گھوڑے کے ہی قابل ہے۔ جب مولا نے زین دیکھی پہچان گئے، کہاں کتنے کی بیچو گے؟ کہا چونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، حجت خدا ہیں، میں نے 2 درہم میں خریدی تھی، 2 درہم ہی دے دیجئے، میرا حق ادا کر دیجئے۔ تو جانتے ہیں عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا نے یہ سنا اپنی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 درہم نکال کے کہا یا ایھا الناس، یہ دیکھو یہ 2 درہم کہ جب میں آیا تھا اس مسجد میں جانے کے لیے، اس شخص سے جب میں نے وعدہ کیا تھا، یہ 2 درہم اس کی اجرت میں نے نکال کے سائیڈ پر کر لی تھی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ کچھ دیر صبر کر لیتا اور اپنا رزق حلال کما لیتا۔ معصوم بتلانا چاہتے ہیں کہ خدا نے تمہاری نصیب میں رزق کو لکھ دیا ہے، جو لکھا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، اب طے تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں وہ حلال طریقے سے چاہیے ہے یا حرام طریقے سے چاہیے ہے۔ معصوم کا ہر قدم ہدایت ہے، یہدون کا مصداق ہے، کیوں کہ خدا متعال صفت بیان کر رہا ہے سورہ انبیاء میں، یہدون، کہ وہ ہدایت کے مساوی ہے، ہمارا نمائندہ ہادی ہے تمہارے لیے۔ تو عزیزان گرامی اب بات آ گئی تو کرتا چلوں کہ رزق کے حرام کی ڈیفینیشن ہمارے نزدیک کیا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی رزق حرام کیا ہے، کوئی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کا مال غصب کرنا رزق حرام ہے، کوئی کہے گا کہ ڈاکہ ڈالنا، لوٹ مار کرنا رزق حرام ہے، کوئی کہے گا کہ کسی غیر شرعی غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا پیسہ رزق حرام ہے۔ لیکن نہیں عزیزوں، رزق حرام کی جو ابتدائی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا وہ مال کہ جس میں سے زہرا کا حق نہ نکلا ہو وہ حرام شمار کیا جاتا ہے۔ زہرا کا مال یعنی خمس، خمس کی بحث جب آتی ہے تو ہمارے ہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دے نہیں پا رہے، کیا فلاں فلاں بہت ساری ابحاث۔ تو عزیزان گرامی معذرت کے ساتھ جملہ سخت ہے، آج ہم فدق کے لٹیروں پر تو لعنت کرتے ہیں اور جو موجودہ لٹیرے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سوچا امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اپنے مال میں سے خمس نہیں دیتا، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ عزاداری قبول ہے، نہ اس کی کوئی اور عبادت قبول ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں اس قدر سخت آیا ہے کہ جو شخص اپنے مال سے خمس نہ نکالتا ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے گھر پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال حرام ہے۔ خدا توفیق دے ہمیں احکام شریعہ پر عمل کرنے کی۔ واقعاً الہی نمائندوں نے ہمارے لیے کتنا حل کر دیا معاملوں کو۔ کیا آپ دیکھیے خمس نکالنے والوں کے لیے سہولیات کتنی ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو اپنے مال میں سے خمس نکالتا ہو، یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ مکتب حسین ہے عزیزو۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا، اس فرش اعضاء سے نہ سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے۔ میری روش رہی ہے ہمیشہ کہ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو دوستان کو کہتا ہوں کہ آپ سوال پوچھئے، آپ کا حق ہے میری گردن پہ، تاکہ میں روز محشر سرخرو ہو سکوں۔ آپ کا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے جواب دینا۔ اگر یہاں سوال نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اگر یہاں شرما جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ مکتب اہل بیت سے نہ سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ عزیزوں معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال میں سے خمس دیتا ہے اس کی اولاد صالح رہتی ہے۔ جو شخص اپنے مال میں سے خمس دیتا ہے اس کی عمر میں طول ہو جاتی ہے، یعنی عمر طولانی ہوتی ہے، اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے،
اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، وہ امام کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ ایک عزیز ہمارے وہ واقعہ سنا رہے تھے، ان کا اپنا جو ہے وہ شپنگ کا بزنس ہے، وہ واقعہ سنانے لگے کہ مولانا ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کنٹینر کسی دوسرے ملک شپنگ کے ذریعے روانہ کیے، اور سمندر میں طوفان آ گئی، موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب ہونے کے بعد ہم سب پریشان ہو گئے کہ یار ہمارا اتنا مال ہے، اتنے پیسے ہیں، یہ سب ڈوب جائیں گے۔ کہ جیسے ہی ہم اپنے اس دوست کے پاس گئے، اس کو بولا کہ یار 1-2 دن ہو گئے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہے کہ ہمارا مال کہاں گیا ہے، چونکہ سمندر کے حالات ایسے ہیں، ہر چیز لگ رہا ہے ڈوب گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یقین رکھو میرا مال نہیں ڈوبا ہے۔ یہ یقین یہاں اعتماد کس پہ؟ الہی نمائندے پر۔ کہا یقین رکھو کہ میرا مال ڈوبا نہیں ہے، صحیح و سالم ہے۔ کہا یار ہو سکتا ہے تمہیں صدمہ پہنچ گیا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے۔ کہا ہم اس کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ کہا جب 4-5 دن گزر گئے، اچانک خبر آئی کہ صرف اسی کا مال بچا ہے، باقی سب کا ڈوب گیا ہے۔ کہا جب ہم اس کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا مال بچ گیا، ہمارا جو ہے وہ ڈوب گیا۔ کہا میرا مال جانتے ہو کس لیے بچا؟ کہا نہیں۔ کہا اس لیے کہ چونکہ میں نے اپنے وقت کے امام کو اپنے کام میں پارٹنر بنا رکھا تھا، میں نے اپنے وقت کے امام کو اپنی تجارت میں شریک بنا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا اطاعت معصوم کا درس دیتی ہے۔ کربلا انسان کو انسان بناتی ہے، کربلا مردہ ضمیر کو جگاتی ہے، کربلا انسان کو امام سے قریب کرنا سکھاتی ہے، کربلا سکھاتی ہے کہ امام کیا اور امام کی اطاعت کیا۔ بس تمام ہو گیا میرا موضوع، اور چند جملے مصیبت کے اور آپ کی زحمات تمام۔ عزیزوں، آج اس ہستی کے مصائب ہیں، اس ہستی کا ذکر ہے کہ جو رفتار و گفتار میں شبیہ پیغمبر ہے۔ ایک خطیب پڑھا کرتے تھے، کہا کہ جب علی اکبر کا مصائب پڑھو تو گریے میں کنجوسی نہ کیا کرو۔ کہا مولانا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ کہا جب اکبر کا ذکر مصائب ہوتا ہے، جناب زہرا پرسا لینے آتی ہے۔ اللہ رے اللہ کیسے پلوں لخت جگر حسین، دنیا حسین۔ یہ کون علی اکبر ہے کہ جب حسین جا رہے ہیں کربلا کو، راستے میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، حالت تغییر ہو گئی ہے، چہرہ زرد ہے۔ اللہ رے معرفت کا یہ مقام۔ اکبر آگے بڑھے، کہا بابا کیا ہوا؟ آپ کے چہرے سے نما ہے، آپ پریشان ہیں۔ کہا اکبر مجھے معلوم ہو گیا، اب جس میدان کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں سے زندہ نہ لوٹیں گے۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا اکبر ہم حق پر ہیں۔ تو کہا بابا پھر فرق نہیں ہے، موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ اللہ رے عزیزو، یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے۔ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں مسائب، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں کہ ایک شب ایسی آئی جیسے تاریخ نے شب عاشور لکھا ہے۔ میں چند مناظر پہ
پیش کرنا چاہتا ہوں یہ وہ شب ہے کہ جب سب اپنا مقام دیکھ چکے، اب کوئی عبادت میں مصروف ہے، کوئی زیارت حسین میں مصروف ہے، کوئی تلوار کو سیکل کر رہا ہے، اللہ نے خیام حسینی۔ اب یہ عالم کہ اتنے میں ایک آواز گونجی، این این ولد علی، اے میرے بیٹے علی کہاں ہو؟ حسین کی یہ صدا سننا تھی۔ علی اکبر آئے، کہا مولا حکم کیجئے، کہا مولا حکم کیجئے، میں آپ پر قربان۔ کہا علی اکبر میں چاہتا ہوں آج کی صبح آذان تم کہو۔ اللہ رے عزیزو، صبح ہوئی، علی اکبر گلدستہ آذان پر آئے اور کہا اللہ اکبر۔ لہجہ مصطفیٰ کربلا کے بیابان میں گونجا۔ حسین نہ جانے کیوں اکبر سے آذان کہلوا رہے ہیں، جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جملے سننے تھے، خیام کے اندر کوہرام وفا ہوا، خیام کے باہر کوہرام ہے، ایک آواز گونجتی ہے، واہ غربتا، واہ محمدا، واہ مصیبتا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزیزو، روز عاشور چونکہ انشاءاللہ شب عاشور بیان کروں گا، باقی مراحل کو۔ روز عاشور علی اکبر آئے، کب آئے؟ جب سب اصحاب مارے جا چکے ہیں، بابا کے پاس آئے۔ میں کیسے بیان کروں ایک بوڑھا باپ جس کی دنیا ہی جوان ہو، خدا نہ کرے خدا کسی باپ کو وہ مقام دکھائے جو حسین نے دیکھا ہے۔ کڑیل جہاں بیٹا آیا، کہا بابا مرنے کی اجازت چاہتا ہو۔ حسین نے، تاریخ میں لکھا ہے، حسین نے دیری نہیں کی، فوری روانہ کیا، کہا اکبر اجازت ہے۔ خود اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ تاریخ میں نہ ہوتا نہ پڑتا، اکبر کو حسین نے ایسے دیکھا جیسے حسین کی دنیا اجڑ رہی ہے۔ اکبر کو ودا کیا، لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا، گھوڑا دوڑا، ایک آواز آئی، مالن مالن یا بنیا، اے میرے لال اکبر کچھ دیر رک جا۔ اکبر نے پیچھے مڑے اور دیکھا ایک ضعیف باب ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، گھوڑے کے پیچھے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ اللہ رے اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کہا بابا آپ نہیں چاہتے آپ کا بیٹا آپ پہ قربان ہو جائے؟ کہا نہیں اکبر ایسا نہیں ہے، تعجب نہ ہوگا، کہیے سنو اے اکبر، کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور تجھے پتا چلتا میں حسین کی دنیا اجڑ رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزیزو، کہا اکبر بس ایک خواہش ہے۔ کہا بابا حکم کیجئے۔ کہا یہ ہے کہ جب تک تو میدان میں نہ پہنچے بس پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ عزیزو، اکبر میدان کی طرف چلے، پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اللہ جانے حسین پہ کیا بیتی ہوگی۔ اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلو۔ عزیزو، باپ دیکھ رہا ہے بیٹا مرنے کو جا رہا ہے۔ بہت شجاعانہ لڑائی لڑے اکبر کہ ایک وقت ایسا آیا ملعون سمجھے کہ اکبر کو سامنے سے مار نہ پائیں گے کہ ایک ملعون حسین بن نعمان ایک نیزہ لایا اور وہ نیزہ اکبر کے سینے میں مارا۔ اکبر زیر پہ سنبھلے نہیں، زمین پر آئے، وہ ملعون آگے بڑھا، نیزہ نکالنا چاہتا ہے، نیزہ پسلیوں میں پیوست ہے اور نیزہ توڑ دیا۔ اجرکم من اللہ،
اجرکم من اللہ عزیزو حسین نے دیکھا جواب بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے حسین اکبر کے لہجے میں پہنچے اور کہا بیٹا